جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں، اور خاص کر کے جو کووڈ-19 سے مریض دنیا سے گئے ہیں، اور ملت جعفریہ کے تمام شہداء کے لیے 3 بار سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا مبتدا ابو القاسم محمد۔ صلوات پر محمد و آل محمد بلند تر۔ ازران سید الشہداء کنیزان زہرا، تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں کہ جو ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے لیکن کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، جو ہر ایک کو رزق دیتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا۔ یا رزاق یعنی رزق دینے والا، دیتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے۔ ہم اس خدا کی حمد و ثنا بیان کر ہی نہیں سکتے۔ میرے اور آپ کے امام مولا متقیان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بار الہا، تیری ذات وہ ذات ہے کہ تیری ذات وہ ذات ہے کہ جو رات کی تاریکی میں درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتی۔ یہ ہے میرا اور آپ کا پروردگار۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کے درمیان ایک ایسا اسم مبارک بیان کروں کہ جس سے ہم سب استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے یا غفارو۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوئے، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اس سے گناہ نہیں ہوئے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو مومن یا مومنہ یہ چاہتا ہے، لیکن میرے جملے نہیں ہیں، مولا خود دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کہ پروردگار تیری ذات وہ ذات ہے کہ تو وہ ہے، اگر تیرا نام لیا جائے تو تیرا نام ہر مرض کی دوا ہے، اگر تیرا ذکر کیا جائے تو تیرا ذکر شفا ہے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا پروردگار، جس کی حمد و ثنا ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے یا غفار یعنی بخشنے والا۔ تو مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جو مومن یا مومنہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ شب جمعہ یا نماز عصر کے بعد اگر 100 مرتبہ یا غفارو کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام بخشش پا جانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا پروردگار۔ بس جہاں تمام تعریفیں لائق زیبا ہے وہی تمام درود و سلام ہو ان محمد و آل محمد پر کہ جن پہ وہ خدا بھی درود پڑھتا ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدران سید الشہداء کنیزان زہرا، مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ تھک کر کوئی آیا نہیں ہے، حالات سب کے سامنے ہیں، اور جو اس ذکر میں تھک جائے وہ اور ہوتے ہیں، اور جو تھک کر بھی نہیں تھکتے وہ اور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر ایسا ہے کہ اگر سارا سال مجلسیں ہوتی رہیں نہ تو دل بھرتا ہے اور نہ ہی تھکان ہوتی ہے۔ تو اٹینٹیو ہو کے بیٹھیے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سال ہو چکے ہیں ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ آپ سب تمام وہ چہرے، وہ لوگ ہیں کہ جو کئی سالوں سے اس فرش عزا سے منسلک ہیں، اور یہ جو کربلا کا میسیج ہے، یہ جو کربلا کا پیغام ہے، اس میسیج کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو اپنی نوعیت کی یہ بہت مختلف عزاداری ہے۔ ایسے ہی ہے 1442 سال ہو چکے ہیں
امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو، لیکن وہ جو 1400 سال سے ہم سن رہے تھے نا، اب اس پہ عمل کر کے دکھانے کا وقت آیا ہے۔ اب یہ بتانے کا وقت آیا ہے کہ ہم کوئی لاوارث قوم نہیں ہیں، ہم ایک منظم قوم ہیں، اور جب ہم پہ وقت آتا ہے، کیونکہ کربلا سے کس نے کیا لیا یہ ہر کسی کی اپنی مینٹالٹی ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے کہ اس نے کربلا سے کیا چیز لی ہے۔ کربلا میں اگر آپ دیکھیں تو 72 لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے اس طریقے ایسے مرتب کیا، اس طرح آرگنائز کیا کہ میمنہ پر بھی حسینی نظر آئے، میسرا پر بھی حسینی نظر آئے، اور کمال مولا حسین کی مینجمنٹ کا یہ تھا کہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ فقط 72، یعنی کمال ہے یہ جملہ کہ جب بھی کربلا کا تذکرہ ہوا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ فقط 72، کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ وہ 72 کیسے تھے جو 4 لاکھ کے لشکر کو مٹا کر کائنات پہ حاوی ہو گئے۔ ہر شخص چنا ہوا۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام کا جو چننے کا انداز ہے نا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ کیسے؟ یعنی غور کر کے دیکھیں کہ جب خدا کے پاس آپ جاتے ہیں، جب خدا آپ کو چنتا ہے، خدا آپ کو پکارتا ہے، تو اس کے لیے پہلے آپ کی جستجو ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی ہے، پہلے آپ کی جستجو ہونا ضروری ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا چننے کا انداز تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، کربلا کے ایک شہید ہے زہیر ابن کین، نام سنا آپ لوگوں نے؟ زہیر ابن کین وہ صحابی ہیں کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام نے چنا ہے۔ یہ جو زہیر ابن کین ہے، یہ مطلب مولا کے ساتھ حج سے واپس آ رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ مولا نے اپنے حج کو تبدیل کیا تھا عمرے میں، اور جب مولا نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تھا تو مولا نے ایک جملہ کہا تھا کہ حسین کو پسند ہے کہ حسین مکہ سے 5 بالش کے فاصلے پر مارا جائے لیکن مکہ میں نہ مارا جائے۔ تو کہا کیوں حسین؟ کا اس لیے کہ کوئی کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حرمت الہیہ کا حسین نے خیال نہیں رکھا۔ تو مسلمانوں پتہ کیا چلا کہ کربلا کا پہلا درس خدا کی ذات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کی حرمت کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اللہ کی ذات پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اچھا، واپس حج سے واپس آتا، اور جب یہ چلے ہیں نا تو انہیں پتا ہے کہ مولا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، تو اب یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ حج سے واپس آ رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے منزلیں ہوا کرتی تھی، ایسے ہی ہے کہ جو بھی سفر کرتا تھا وہ ان منزلوں پر پڑاؤ کرتا تھا، اور ان منزلوں پر فیسیلیٹیشنز ہوا کرتی تھی، پانی ہوتا تھا، کھجوریں ہوتی تھی، درخت ہوتا تھا، تو نارملی ایسا ہوتا تھا کہ جہاں پہ جو پڑاؤ کرتا تھا دوسرا بھی وہی پڑاؤ کرتا تھا۔ تو یہ زہیر ابن کین کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کیا کرتے تھے کہ جہاں پہ مولا کا پڑاؤ ہوتا تھا یہ اسے کئی ڈسٹنس آگے چلے جاتے تھے، یہ وہاں نہیں رکتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں رک رہے یہاں پہ؟ تو زہیر ابن کین نے کہا کہ مولا حسین مدینے سے چلے ہیں، کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ زہیر تم بھی آ جاؤ، تو میں تو ابھی جانا نہیں چاہتا، میرے تو زندگی کا بھی رنگ شروع ہے، میں تو ابھی جانا نہیں چاہتا۔ تو اب سنیے آپ کہ جو کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ حسین چنتے کیسے ہیں۔ زہیر ابن کین: مجھے نہیں پتا کہ امام حسین علیہ السلام اس بشر میں کیا دیکھا کہ جو خود نہیں جانا چاہ رہا مولا کی طرف، مولا کیسے کھینچ کر اسے اپنی طرف لا رہے۔ اور ستاروں، جب میں نے زہیر ابن کین کو پڑھا نا تو مجھے یہ تسلی ہوگی کہ مولا آپ کے پاس یہ مارجن موجود ہے کہ کوئی ادھر ادھر بھی ہو رہا ہو تو آپ کیسے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ کر لیا کرتے ہیں۔ تو اب زہیر ابن کین، اب کیا ہوا جو کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ 3-4 منزلوں پہ زہیر ابن کین نے مولا حسین کو سکپ کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ زہیر ابن کین کا خیمہ مولا حسین کے خیمے کے تھوڑا قریب ہوا،
اب جب خیمہ قریب ہوا تو اہل و عیال بیٹھے ہوئے ہیں، مزے سے ڈشز لگی ہوئی ہے، کھانا کھا رہے۔ اچانک سے در خیمہ پہ کسی نے دستک دی، کہا زہیر ہے؟ آواز آئی جی ہے۔ فرمایا مولا حسین کا قاصد ہوں۔ اب کتابوں میں جملے لکھے ہیں عزاداروں کہ قاصد کا سنتے ہی زہیر ابن کین کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ کہا حسین کے قاصد آئے ہیں؟ مولا قاصد دروازے پر بھیج دیا۔ پتا چلا کہ حسین چننے پر آئے تو دروازے سے کھینچ کر بھی زہیر بنا دیتے ہیں۔ کتابوں میں جملے لکھے ہیں کہ قاصد کو سنتے ہی زہیر ابن کین کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ کہا مولا کے قاصد آئے، حسین کے قاصد آئے؟ کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ تو زوجہ نے کہا کہ نواسے رسول بلا رہے ہیں، جاؤ، کم از کم نواسے رسول سمجھ کے بات ہی کرو، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، نواسے رسول سمجھ کے چلے جاؤ۔ جب زوجہ نے کہا نا کہ نواسے رسول سمجھ کے چلے جاؤ، اب زہیر گئے۔ یہی جملہ دینا چاہتی تھی، یہی کمال ہے صف عزا کا کہ حسین کے ساتھ منسلک ہوتے ہی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب زہیر ابن کین گئے، وہ گفتگو جو مولا حسین اور زہیر ابن کین کے درمیان ہوئی، میں نے بہت ڈھونڈا کتابوں میں لیکن مجھے ملی نہیں کہ مولا حسین نے زہیر ابن کین سے کیا فرمایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زہیر ابن کین وہی مولا حسین کے خیمے سے واپس پلٹے اور اپنے تمام قبیلے والوں کو کہا کہ تم لوگ واپس جاؤ، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اپنے تمام قبیلے والوں کو واپس کیا، کہا تم لوگ جاؤ، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو ان کے قبیلے، ان کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جب دنیاوی جنت تھی تب ساتھ رکھا، جب اخروی جنت کی بات آئی تو اب ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ان کے ساتھ ان کے 3 لوگ اور آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیا کیا ہے؟ حسین نے کہا بس ایک نظر کرم کی ہے حسین نے۔ تو عزاداروں، جس پہ ایک نظر کرم پڑ جائے تو اس کی پہلی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ وہ ذات کے اندر سے بدل دیا کرتے ہیں۔ لائک زہیر نے کہا کرم کو لے کر میں نے جب پڑھا نا زہیر ابن کین کا تو میرے دل نے کہا، ورڈ سننے کا بڑی خوبصورت ربائی ہے، میرے دل نے کہا کہ کیا کہنے تیری نظر کے اے فاطمہ کے چہر، کیا کہنے تیری نظر کے اے فاطمہ کے چہر۔ نہ جانے کون خیال سمجھے، کون ضائع کر دے، غور سے مولا حسین کی نظر کرم ہے۔ میں نے کہا کیا کہنے تیری نظر کے اے فاطمہ کے چہر۔ لیکن بزرگ آنٹیاں بے شک داد نظر کی دعا ہی کافی ہے، جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ضرور بولے کیا کہنے تیری نظر کے اے فاطمہ کے چین۔ سمجھ آ گئی، بے شک غور سنے گا، داد نہیں چاہیے۔ ذرا کنیزِ زہرا ہوں، جھولی پھیلا کر دعا کر کے چلی جاؤں گی، غور سے سنے گا کہ کیا کہنے تیری نظر کے اے فاطمہ کے چین۔ فطرس پہ اور راہب پہ کی تھی جو نور عین، ارے ایسی شجاع ہے کہ زہیر بنا دے، جو نو حبیب و حرسا دلیر بنا دے۔ وہی زہیر ابن کین کہ جو مولا حسین کے ساتھ جانے کو راضی نہیں تھے، کیسی نظر کرم پڑھتے ہوئے تبدیلی آئی۔ آپ کربلا میں دیکھیں کہ جب مولا حسین نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم پہ جو میرا حق تھا وہ میں اٹھاتا ہوں اور
تو معاف کرتا ہوں تم میں سے جو چاہے اہل خاندان کا ہاتھ پکڑ کے چلا جائے۔ تو وہی تمام اصحاب نے مولا حسین کی خدمت میں بہت خوبصورت الفاظ سے مولا حسین کی خدمت اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہی زہیر ابن کین کہ جو مولا حسین کے ساتھ جانے کو راضی نہیں تھے، کیسے نظر کرم پڑھتے ہوئے تبدیلی آئی۔ انہوں نے اتنے خوبصورت الفاظ سے فرمایا کہ اے پیغمبر خدا کی بیٹی کے فرزند مولا کی خدمت میں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں بہت شجاعانہ الفاظ سے کہ اے پیغمبر خدا کی بیٹی کے فرزند میری خواہش ہے کہ دشمن سے جنگ میں قتل ہوں، زندہ ہوں پھر قتل ہوں اور بار بار یہ امر دہرایا جائے تاکہ خدا آپ کے دشمنوں کو آپ سے دور کر دے۔ یہ ہے علی کے لال شہی مشرقین سے مانگو، جناب فاطمہ کے نور عین سے مانگو، جناب فاطمہ کے نور عین سے مانگو، سبق ملا ہے فطرت سے اور راہب سے، سبق ملا ہے فطرت سے اور راہب سے، خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو۔ نعرہ حیدری۔ تو بھی میرے بہن نے بہت ہی خوبصورت اشعار ربائی عرض کی کہ سبق ملا ہے فطرت سے اور راہب سے۔ تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو یہ تھوڑا سا واقعہ بیان کروں کہ مطلب واقعہ آپ کے ذہن میں بس تھوڑا سا بیان کروں گی مولا حسین کی نظر کرم۔ اب عرش ہے مجرم ہے عرش کا اور بخشش کرانے کہا آ رہا فرش پر۔ جناب فطروس میں نے پوچھا کہ آپ وہاں سے یہاں کیوں آتے ہیں؟ اب غور کر کے دیکھیں یہی رول ہے نا کہ جس مقدمے کو بڑی عدالت سن کے فیصلہ سنا دے تو پھر چھوٹی عدالت کو رائٹ نہیں دیتا کہ وہ اس مقدمے کی سنوائی کرے۔ ایسے ہی تو جناب فطروس میں نے کہا کہ آپ اتنی بڑی بارگاہ چھوڑ کر یہاں کیوں آ رہے ہیں اپنا مقدمہ لڑنے؟ آپ چلے جائیں، یعنی اتنی بڑی بارگاہ چھوڑ کے آپ وہ عرش پہ آ رہے تو تعجب تو ہوتا ہے نا کہ اتنی بڑی بارگاہ چھوڑ کے آپ وہاں سے یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ چلے جائیں اس طرح رب الاول کو نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں معافی قبول ہو جائے گی، حضرت آدم کے پاس چلے جائیں توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو آپ اتنی بڑی عدالت چھوڑ کے وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، آپ نبیوں کو سلطان کے پاس چلے جائیں توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو عجب نہیں جناب فطرس فرمائے کہ خاموش، اگر میں نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں گیا تو ہو سکتا ہے میرا کیس بگڑ جائے۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے میرا کیس بگڑ جائے کیونکہ اگر میں نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں گیا تو نبی کی عادت ہے پیپر چیک کرنے کی۔ پیپر چیک کرنا مطلب وہ پہلے عرش کا مطالعہ کریں گے اور اگر وہاں میں مجرم پایا گیا تو ہو سکتا ہے میرا کیس بگڑ جائے۔ تو میں نے کہا آپ نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتے تو پھر کہاں سے معافی ملے گا؟ خدا را اتنی بڑی عدالت چھوڑ کے آپ یہاں آئے ہیں۔ تو عجب نہیں جناب فطرس فرمائے کہ بے شک بڑی بارگاہ رب العالمین کی ہے لیکن رحم کی اپیل ہمیشہ حسین علیہ السلام سنتے ہیں۔ جو مشکل کی گھڑی ہے چل رہی ہے تمام مطلب پوری ورلڈ پہ ہے، عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے، تو ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے نا تو مولا حسین سے نظر کرم مانگا کریں۔ کن الفاظ مانگا کریں کہ نا مطلب ایسا ہے نا کہ جب ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی کوالٹیز کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کوئی چیز کیسی ہے۔ اور جب میں نے مولا سے کہا نا کہ مولا ایک نظر کرم کر دے تو مولا نے فرمایا کیسی نظر کرم جائے تھوڑا تعارف تو کرواؤ۔ میں نے کہا مولا وہ نظر کرم جس سے ملے دین کو بقا۔ مولا حسین غور سے سنیے گا، میں نے عرض کیا مولا وہ نظر کرم جس سے ملے دین کو بقا، وہ نظر جس سے راہب کو اولاد ہو عطا۔
होता। मैंने अर्ज किया मौला वो नजर करम जिससे गम कोई ना मिले। मौला हुसैन की नजर करम, मौला वो नजर करम जिससे गम कोई ना मिले, किस्मत में जो लिखा ना हो वो भी यहाँ मिले। जिससे दिल को सुकून मिले। गौर सुनेगा, आपने बहुत अच्छा सुना, मेरे तवक्को से बढ़कर सुना, थैंक यू सो मच। लेकिन 2-3 मिसरे और मौला हुसैन की नजर करम, फिर मिंबर आलिमा साहिबा, फिर मसाइब और मिंबर आलिमा साहिबा के हवाले बहुत सुना, थैंक यू सो मच, मेरे तवक्को से बढ़कर सुना। अब ये नजर करम में थोड़ी गौर सुन लीजिए। मैंने अर्ज किया मौला वो नजर करम जिससे दिल को सुकून मिले, वो नजर करम जिससे दिल को सुकून मिले, फितर उसको जिससे खोई हुई आबरू मिले। जिससे दिल को सुकून मिले, फितर उसको जिससे खोई हुई आबरू मिले। मैंने अर्ज किया मौला वो नस्र जो कंकर को भी दुर बनाती है। गौर से मौला हुसैन की नजर करम है। मैंने अर्ज किया मौला वो नस्र जो कंकर को भी दुर बनाती है, आसी पे जो पड़े तो हुर बनाती है। मैंने अर्ज किया मौला वो नस्र जो गरीब को अमीर बना दे, वो नस्र जो गरीब को अमीर बना दे, अंधे पे जो पड़े तो बेनजीर बना दे। मैंने अर्ज किया मौला वो नजर करम जिससे बदले ज़ुहैर कैन। अभी आपने वाक़या सुना ना ज़ुहैर इब्न कैन वाला, तो ये वो नजर जिससे बदले, वो नजर करम जिससे बदले ज़ुहैर कैन, हर एक सवाल पे कर दो ऐ नूरे हैं। वो नजर करम जिससे बदले ज़ुहैर कैन। मगर मैंने कहा मौला एक दुआ है कि वो नजर करम जिससे बदले ज़ुहैर कैन, एक दुआ है कि हर एक सवाल पे कर दो ऐ नूरे हैं। बदले ज़ुहैर कैन, हर एक सवाली पे कर दो ऐ नूरे हैं। अब मैंने अर्ज किया मौला वो नजर करम जिससे बंजर में गुल खिले। मौला हुसैन की नजर करम, वो नजर करम जिससे बंजर में गुल खिले, वो नजर जिसके सदके जन्नत में घर मिले।
जो गुमराह को राह दिखाती है, जो खुदा से मिलाती है। मौला दिखाती है, भटके हुए को जो खुदा से मिलाती है। बस आपने दो फिक्रे आपकी खिदमत में अर्ज करी, फिर मैं अल्लाह साहब को बहुत अच्छा सुना, थैंक यू सो मच। मैंने कहा मौला वो नजर जो साहिबे अदराक बना दे, गौर से मौला हुसैन के वो नजर जो साहिबे अदराक बना दे, मजबूर पे पड़े तो मुख्तार बना दे। आखिरी दो मिसरे आप खिदमत में अर्ज कर रही हूँ, फिर मसाइब की तरफ आऊंगी। मैंने अर्ज किया मौला वो नजर जिसका असर ऐसा अजीब हो, वो नजर जिसका असर ऐसा अजीब हो, गुनाहगार पे पड़े तो शफाअत नसीब हो।